الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فجاءت غیر من الشام، تو شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس وقت مدینے میں اناج کی کمی تھی، تو لوگوں نے سنا کہ قافلہ تجارتی آیا ہے۔ فانتفل الناس الیہا، لوگ خطبہ جمعہ چھوڑ کے اس قافلے کی طرف بھاگ نکلے کہ ہم بھی جا کے اپنی ضرورت کا کچھ سامان خرید لیں۔ حتی لم یبقى الا 12 رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ خطبے کے دوران اٹھ کے چلے جاتے ہیں، صرف 12 افراد باقی رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، بیٹھ کر خطبہ جمعہ آپ ارشاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ خطبے کے علاوہ مختصر وعظ و نصیحت، خطبہ جمعہ، خطبہ عید کے علاوہ وہ آپ بیٹھ کر بلکہ ٹیک لگا کے بھی نصیحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، یہ دو باتیں آپ نے کہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فَجَلَسَ، اس کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ بار بار اسے دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ چپ ہو جائیں۔ یعنی ٹیک لگا کے آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر ایک اہم بات کرنا چاہی تو ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر وعظ و نصیحت یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن خطبہ جمعہ وہ آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے، خطبہ عید کا بھی اور جمعے کا بھی کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جانے والے چلے گئے، صرف 12 افراد باقی بچ گئے اور آپ خطبہ دیتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے افراد کی تعداد یہ متعین نہیں ہے۔ ایک روایت سنن دارقطنی میں آتی ہے کہ مضت السنت والنفی کل ثلاثۃ اماما، یہ سنت طریقہ کار ہے جاری شدہ اور لوگوں میں رائج کہ 3 بندوں پر ایک امام ہوتا ہے۔ او فی کل 40 فما فوق ذلک جمعہ، 40 بندے ہوں یا اس سے زیادہ پھر جمعہ ہے۔ واضحیٰ وفطرا، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ یعنی 40 افراد ہوں تو نماز عید، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی یا جمعہ ہوگا اس وقت جب بندے کم از کم 40 ہوں، 40 یا اس سے زائد بندے ہوں۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، خصیف اس میں ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن بعض لوگ اس روایت کو بنیاد بنا کر اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے لیے کم از کم 40 بندے ہوں تو پھر جمعہ ہوتا ہے، 40 سے تھوڑے بندے ہوں تو جمعہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 افراد باقی بچ گئے، اور اگر 40 سے کم افراد پر جمعہ نہ ہوتا تو آپ تھوڑے بندے رہ جانے پر جمعہ ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے کہ اب تو جمعہ ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ خطبہ آپ نے جاری رکھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اشارہ کیا ہے
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ کوئی کھیل کود یا کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور خطبے کے لیے، جمعے کے لیے افراد کی تعداد یہ شریعت نے متعین نہیں کی۔ جس طرح کم از کم 2 بندے ہوں وہ جماعت کروائیں گے، اسی طرح 2 بندے ہوں کسی علاقے میں اور نماز جمعہ کا وقت ہو تو وہ باجماعت نماز جمعہ ادا کریں گے، ایک ان میں سے خطبہ دے، دوسرا سنے، اور اس کے بعد پھر وہ نماز جمعہ باجماعت ادا کریں۔ تعداد 40 کی جو ہے یہ سنن دارقطنی کی روایت ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کے مقابل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی پختہ ترین حدیث جس میں کم از کم 12 افراد موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔